الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا. ہر شب نئی کہانی دلچسپ ہے بیانی، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی. پریوں کو جیت لائے، جنوں کو بھی ہرائے، انسان میں وہ طاقت سب پہ کرے حکومت. الف لیلا الف لیلا عربی بھاشا میں لکھا گیا ایک مہان کلاسک ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کی کہانیاں پرانی نہیں ہوئی. ان کہانیوں کی عظمت اور مہانتا کا اصلی راز اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ ان قصوں کی جادوگری کے پردے میں انسانی زندگی کا گہرا فلسفہ چھپا دیا گیا ہے. مختلف حالات میں انسانوں کو کیسے زندہ رہنا چاہیے، ہر مصیبت کا مقابلہ کیسے ہمت اور دلیری سے کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے انسان کا کیا فرض ہے، بیوی، بچوں، دوستوں اور دوسرے انسانوں سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، اور مقابل میں چاہے کوئی جن ہو یا ظالم جادوگر، کس طرح انسان کو اپنے اللہ اور بھگوان میں بھروسہ رکھ کے اسے ٹکر لے کر نیکی اور اچھائی کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی لیے اسے سنتے ہوئے جہاں بچوں کا تخیل اور کلپنا اڑنے والے گھوڑوں، بوتلوں میں بند بھیانک جنوں اور کوہ قاف کی خوبصورت پریوں کی مانسک تصویروں میں کھو جاتا ہے، وہاں اس کے اندر بہادری، نیکی اور ایڈونچر کے جذبات بھی ابھر آتے ہیں. یہ کہانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی باقی تمام جیووں سے انسان کا درجہ اونچا ہے. وہ جب تک نیکی اور سچائی کی راہ پر چلے گا، اسے دنیا اور کائنات کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. الف لیلا کی یہ کہانیاں ملک فارس کے سلطان شہریار کی ہے. یہ سلطان نہایت رعایا پرور اور نیکی کا دل دادا تھا. اسے علم اور حکمت سے لگاؤ تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات نے بادشاہ وقت سلطان اعظم کے دلی جذبات کو کچھ اس طرح مجروح کیا کہ اپنی ایک بیوی کی بے وفائی نے اس کے سینے میں عورتوں کے خلاف نفرت کا دہکتا ہوا جہنم کھول دیا. عورتوں سے نفرت کی اس آگ کو سرد کرنے کے لیے اس نے ایک عجیب سا راستہ اختیار کیا. وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی رچاتا اور شب عروسی کے ختم ہوتے ہی اسے موت کے حوالے کر دیتا. دلہنوں کی آہو بکا سے سلطان اعظم کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی پرکیف تسکین و مسرت حاصل ہوتی. اس خون آشام روش نے ریاست کے باشندوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار کے وزیر، امراء سبھی پریشان تھے. قاضی وقت دن رات اللہ سے دعائیں مانگتا کہ اللہ سلطان کو سیدھی راہ دکھانا، لیکن سلطان کے ظلم کو کوئی نہ روک سکا.
آپ اس شہر کے قاضی ہیں؟ آخر کب تک یہ بوڑھے کندھوں پر اپنی بیٹیوں کی لاشیں ڈھوتے رہیں گے؟ کیا یہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے ہم پر؟ محترم بزرگ، آپ کی رسائی تو سلطان تک ہے. کیا آپ ہماری یہ فریاد شاہی ایوانوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ سلطان اس وقت جنون انتقام میں مبتلا ہے، اور جنون عقل کو کھا جاتا ہے. سلطان کا جنون اس کی عقل کو نہیں بلکہ ہم غریب رعایا کی بیٹیوں کو کھا رہا ہے. یہ ظلم تہذیب اور انسانیت کی حدوں سے آگے نکل چکا ہے. ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل وزیر اعلیٰ فراہم کریں. آؤ میرے ساتھ. رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ میں فریاد لے کر آیا ہوں. قاضی شہر کی خدمت میں غلام آداب بجا لاتا ہے. وزیر اعلیٰ تک ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضور، آپ کمرہ ملاقات میں تشریف رکھیے، میں اطلاع کرتا ہوں. نہیں، ہم ان سے یہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. عالی جاں، قاضی شہر آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں. انہیں ہمارے کمرہ خاص میں لے آؤ. انہوں نے محل میں آنے سے انکار کر دیا ہے. انکار؟ محترم بزرگ، الصبح محل پر آپ کی تشریف آوری زہ نصیب. اے وزیر، آج شہر کا منصف آپ کے دربار میں فریادی بن کر آیا ہے. اس نورانی چہرے پر فکر اور پریشانی کی لکیریں کس لیے؟ اے وزیر با تدبیر، میرے چہرے پر پریشانیوں کی لکیروں کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو ادھر دیکھو.